برادران اسلام، اس سے پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ مومنوں کی ایک خواہش ہے اسی طرح اہل کتاب ماننا ہے، دلی آرزو ہے، دلی تمنا ان کی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو خود سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری دلی آرزو، دلی خواہش، دلی تمنا ہے، لیکن تم جو ہے ان دونوں سے ایمانداری، وفاداری، سچائی کو بھی رکھتے ہو۔ جو ایمان، وفا صرف سے بہت دور ہے۔ دیکھو تمہاری کتاب صرف سے ان کا تعلیم کیا ہے، تحریر کرتے ہیں اپنی کتاب میں اور اپنے ساتھیوں کو بہت تربیت دے کر بھیجتے ہیں کہ تم جاؤ اسلام لے آؤ، مگر تم اپنی باتیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو رواداری کے جوش میں وہ باتیں بتا دو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں۔ کبھی وہ کھول دیتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پابندی بتاتا ہے کہ ان لوگ کو اپنا جو شریعت سازی کرتے ہیں، گھڑتے ہیں، حیات کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا تو ان سے خیر کی توقع رکھتے ہو، جو خود ایک دوسرے کے خوریزی کرتے ہیں، جو اپنے قوم کے نہیں، اپنے قوم کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے۔ تم اس قوم سے صداقت اور ایمان کی توقع رکھتے ہو جو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ کے ساتھ رکھتے ہوئے شروع کیا ہے۔ اور یہی نہیں کہ ایسی قوم ہے جو بے شمار پیغمبر کے قاتل ہے۔ پھر آگے آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں یہ بات بتائی گئی کہ دیکھو ذرا سجدہ، یہ ایک نبی کی آمد کے منتظر تھے، شدید انتظار تھا کہ وقت آ گیا ہے نبی کے آنے کا۔ اور بسا اوقات مشرکین سے کم جھگڑا ہوتا تھا، جب کبھی کہتے تھے گھبراؤ مت، نبی آنے والا ہے، اس پر ایمان لائیں، پھر تم کو بتائیں گے۔ اس طرح کے چرچے کرتے تھے، مگر کہتا ہے وہ نبی جب آیا، وہ کتاب آئی، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، جب وہ کتاب آئی جس کو جانتے تھے، معرفت جس کی حاصل تھی۔ معرفت کے معنی کیا ہوتے ہیں خواجہ صاحب؟ معلومات، صرف معلومات اس کے اندر نہیں ہے۔ معرفت کے معنی لفظ عام ہے، پہچاننا، ٹھیک ہے نا، پہچاننا۔ اور تم بتائیے کیونکہ قرآن مجید خصوصی لفظ ہے، عربی زبان کا خاص لفظ ہے، دل سے اعتراف کرنا۔ بولیے ذرا سا، اور زبیر صاحب معرفت مانے اس کی طرف سے، یہ اس کی طرف سے معرفت، یہ اردو بول رہے ہیں، اردو میں ان کے معرفت کو ہی کام کرنا ہے، ان کے وسیلے سے ہے نا، ان کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایسا اب میں بتاتا ہوں، جاننا ٹھیک ہے۔ معرفت کے معنی ہے جو قرآن مجید استعمال کرتا ہے، اور کلام عرب میں جو معنی مستعمل ہے وہ یہ ہے غور و تأمل کے بعد جاننا۔ غور و تأمل کے بعد جاننا، کوئی بھی شنی اٹھا کے دیکھیے عربی زبان کے، غور و تأمل کے بعد جاننا۔ عرفان یا معرفت کے معنی غور و تأمل کے بعد جاننا۔ وہ کتاب آئی، غور کیا، تأمل کیا، جانچا، پرکھا، جانچ کر پرکھ کر، تو معلوم ہے وہی پیغمبر ہے،
جس کی خبر دی گئی ہماری کتابوں میں، جس کی دعا کی تھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے، جس کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، وہی پیغمبر ہے. خوب جان لیا، خوب پرکھ لیا، کفر ہوئی، جان کر پرکھ کر اس کا انکار کیا، معرفت حاصل ہوئی. کام یہ دیکھیے بابا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، جن کو ہم نے کتاب جو خوب جانتے ہیں، وہ سارے قسم کے اہل کتاب جن کی تعریف کرتا بار بار، ہم نے جن کو کتاب جو خوب جانتے ہیں اس کو کوئی ایماندار ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف تقلید، نہ تقلید نہیں ہے، انہوں نے پڑھا، جانچا، قرآن مجید کو خوب سمجھا، اپنی کتابوں کو دیکھا، اپنی کتابوں کو دیکھ کر قرآن کی تعلیمات کو پرکھ کر سمجھا کہ وہی تو ایماندار ہے. لیکن یہ جو ہے یہ جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں. ان کو معلوم ہے وہی پیغمبر ہے جس کی خبر دی گئی ہے. ظاہر ہے یہ کیفیت ہے. مسلمان کیوں خیر کی توقع رکھتے ہو، ایمان کی توقع کیوں رکھتے ہو، کیوں وفاداری کی توقع رکھتے ہو؟ جو وفادار نہیں ہو سکتے، جو فلاحت اللہ ایسے کا اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار. تم بلندی کی طرف بلا رہے ہو، یہ پستی کی طرف جا رہے ہیں، پسترین یہ راستہ اختیار کر رہے ہیں. تم دیکھ نہیں رہے ہو. ایک تو ایمان ہے، ایک تو صداقت ہے، اور دوسری جانب کفر ہے. کفر کو ترجیح دے رہے ہیں ایمان کو. نہیں سمجھتا ہوں بھی ایمان کا سودا کر رہے ہیں، کفر کا سودا کر رہے ہیں. یعنی ایمان کو ترجیح دینے کے بجائے کفر کو ترجیح سمجھتا ہوں بھی بیچ رہے ہیں اپنے آپ کو. کس کی بس بیچ رہے ہیں؟ کفر کے بس، جھوٹ کے بس. ایک طرف صداقت ہے، ایک طرف اس طرح اندازے ہے، ایک طرف پوری ایسی کتاب ہے جس میں ایک لفظ کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، دوسری ہم تحریف کا منصوبہ ہے، تحریف کا مجموعہ ہے، اس کو تبدیلی دینا سوچنے کی بات ہے. اور جو کہا ایمان لاؤ وہ یقین آمنو، ایمان لاؤ صاف صاف نہیں، نؤمنو بما انزل علینا، ہمارا ایمان ہے اس پر جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ویکفرون بما وراء، اس کے علاوہ جتنی کتاب اس کا انکار کرتے ہیں. اور حالانکہ اس کے علاوہ جو ہے وہ حق، وہی حق ہے، سچی کتاب وہی ہے، لیکن دیکھو انکار کر رہے ہیں. کیوں انکار کر رہے ہیں؟ بغض میں مبتلا ہے، نفرت میں مبتلا ہے، حسد میں مبتلا ہے، دنیا پرست میں مبتلا ہے. دعوے دار ہیں ایمان کے لیے، دعویٰ کرتے ہیں ایمانداری کا، لیکن بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، اس کتاب سے نفرت رکھتے ہیں، اس نبی سے نفرت رکھتے ہیں، صداقت سے نفرت رکھتے ہیں، ایمان سے نفرت رکھتے ہیں. اس وجہ سے انکار قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، کیا پوچھو اگر تم اپنی کتاب پہ ایمان رکھتے ہو تو بتاؤ آخر تمہاری کتاب میں یہ حکم ہے کہ انبیاء قتل کرو؟ بتاؤ تمہارا ایمان تمہاری کتاب پر کیسا ایمان ہے، کیسا ایمان تمہارا بدترین ہے جو تمہارا ایمان جو چیز تمہیں روکنے دے رہا ہے، بدترین تمہارا ایمان. معلوم یہ ہے تمہارے پاس ایمان نہیں، تم جھوٹ ہو، فریبی، تم فریب دے رہے ہو. تمہارا ایمان اپنی کتاب پر نہیں، تمہارا ایمان توریت پر نہیں، تمہارا ایمان موسیٰ پر نہیں. یہ بتانے کے بعد کہتا ہے تم اس نبی کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر رہے ہو، بلکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ سلوک کیا. آج سمینا وعصینا، سمینا کہا تم نے موسیٰ کو سامنے، زبان سے سمینا کہا، وعصینا بولی، زبان سے سمینا کہا اور وعصینا عمل سے عصینا کیا. اس نبی کے ساتھ تمہارا سلوک نہیں ہو رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے تمہاری. تم نے موسیٰ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے اور آخری پیغمبر عیسیٰ کے ساتھ یہ سلوک کیا. اب تم دیکھو کیا حضرت موسیٰ تمہارے محسن، اور جب تم دریا سے پار ہو جاتے ہو تو فوراً وَأُشْرِبُوا فِي الْعِلْمِ، بچڑے کو معبود بنا دیا، اور بچڑے کی محبت
کا جام تمہارے دل میں پلا دیا گیا جام، بچے کی محبت کا جام، اس کی محبت نہیں نکلتی۔ بتا خدا، اس کی تعلیمات، توحید، اس کے تقاضے، بچے کو معبود بنانا۔ کہاں گیا تمہارا ایمان؟ انبیاء پر، تمہاری کتابوں پر ایمان کہاں چلا؟ اس کے بعد پھر کہا رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں کسی نبی پر، آخرت تو ہمارے لیے خالص ہے، آخرت خالص ہے، جنت ہمارے باپ کی، ہم سے حساب کتاب کیسا کہتا ہے؟ قل ان کان لکم دار آخرت خالص من دون الناس، اگر تم سمجھتے ہو دار آخرت تمہارے خالص ہے عام لوگوں کے مقابلے میں، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے، مطلب الیاس صاحب موت کی تمنا کرو، بولیے موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، انڈے کے بعد اٹھائے جانے کا آخر، یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ جنت ہمارے لیے ہے تو پھر جنت میں جانے کی طرف ہونی چاہیے نا، بھائی جلدی سے جائیں گے یہی نا۔ لیکن ان کا حال یہ ہے، دنیا کے حریص ہیں، موت سے سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ ہیں، اور ان کا ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ ہزاروں سال تک اس کی زندگی میں، حالانکہ آدمی بھی کہتا ہے اگر یہ 1000 سال ان کی زندگی مل جائے جب بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ تو ان کی خواہش ہے، یہ دنیا پرست ہے، خواہش یہ ہے کہ دنیا ہمیشہ رہے، دنیا پرستی کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ہماری ہے، اس کے حقدار ہم پیدائشی طور پر بنی اسرائیل کے خاندان میں پیدا ہو جانے کی وجہ سے، حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے پیدائشی حق ہمارا بنتا ہے۔ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو۔ ایک آپ نے بتایا کہ وہ دنیا کی خواہش ہے، ٹھیک ہے، اور بتائیے تھوڑی سی وضاحت، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، تھوڑی سی وضاحت، انتظار کرو عذاب کا۔ اس وجہ سے تھوڑا سا ہم کہہ رہے ہیں کہ عموماً جو ہے ادھر اس وضاحت نہیں ہو سکتی، تفسیر کی کتاب عموماً بھی تفسیر ہے۔ موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا سے روکا گیا ہے اس کا ساتھ کہ نہیں مت کرنا ہوتا، بولیے روکا گیا ہے، اور بنی اسرائیل تمہیں موت کی تمنا کرو، تو مسلمانوں سے روکا گیا ہے، ان کو حکم دیا جائے گا تمنا کرو، یہ تو ہے وہی نہیں ساری بات۔ بولیے حضرت صاحب، موت کی تمنا سے روکا گیا ہے نا، اور یہاں کا فتمنوا الموت اس میں بھی ہے، سورہ جمعہ بھی ہے، اور وہاں ہوئے تمنوا بدل ما قدموا، یہاں بولیں گے تمنوا بدل ما قدموا، ہرگز ہرگز یہ تمنا نہیں کر سکتے، مطلب موت کی تمنا کرو، اللہ کی راہ میں تمہاری موت آئے، یعنی جہاد۔ آپ دیکھیں گے سورہ صف کے بعد سورہ جمعہ آ رہی ہے نا، قوم بھاگتی ہے کس سے؟ جہاد سے بھاگ رہی ہے، جہاد۔ اور آپ کو معلوم ہے دنیا کی بزدل ترین قوم جہاد نہیں کر سکتی، میدان جہاد میں اتر نہیں سکتی ہے، سازشیں کر سکتی ہے، مکاریاں کر سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، اور مجھے بتاتا ہے، ان کی تاریخ بتاتی ہے یہ میدان جہاد میں آ نہیں سکتے، 1400 سال پہلے بھی نہیں آئیں گے اور نہ آ سکتے، آپ سمجھ لیجیے، وہ تو لڑ نہیں سکتے۔ آپ کو یاد حضرت موسیٰ سے کہا تھا نا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ، تو إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، اس میں بڑے زوراور لوگ ہیں، ہم نہیں اس میں داخل ہو سکتے، بڑے زورا ہیں، إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ یہ لوگ یہاں سے نکل جائیں۔ ہمارے تھے مضبوط قسم کے تھے، یہ ڈور والے تھے،
کہ یہ جہادی روح اس قوم کے اندر نہیں ہے. جہادی روح جس قوم کی نہیں ہوتی وہ قوم جو ہے چاہتی ہمیشہ زندہ رہے، زندہ رہے. زندگی اس کو پیاری ہے، اس کو زندگی پیاری ہے. اور قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے جس کو زندگی پیاری ہوتی ہے وہ جی موت سے بھاگتا ہے، وہ موت سے بھاگتا ہے. اور جو قوم زندگی چاہتی ہے، جو قوم زندگی چاہتی ہے اس کو زندگی نہیں ملتی. جو قوم زندگی چاہتی ہو، موت پر زندگی کو ترجیح دیتی ہو، وہ اس دنیا میں زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے، حق نہیں بنتا. اس وجہ سے بار بار ابھارتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے اہل ایمان، اس پیغام پر لبیک کہو جو پیغام تمہیں زندگی بخشنے والا ہے، زندگی بخشنے والا ہے. تو وہ جہاد ایسا پیغام ہے جو زندگی بخشتا ہے. وہی قومیں زندہ رہتی ہیں دنیا میں جن کے اندر روح جہاد پائی جاتی ہے، زندگی کا حق ملتا ہے. جو قوم جہاد سے بھاگتی ہے ان کو دنیا میں زندگی نہیں ملتی. اس کی تفصیلات دوسری صورتوں میں بہت تفصیل، سورہ انفال میں، سورہ تمام بہت تفصیلات، اس پر میں زیادہ تفصیل روشنی ہے. بس اتنی بات سمجھیے. فتمنوا الموت ان کنتم، موت کی تمنا کرو، جہاد کی تمنا کرو. اس سورہ میں آگے آ رہا ہے، آپ ان کی تاریخ کے ایک حوالہ آ رہا ہے. تمنا کرو گا تم سمجھتے ہو کہ اللہ والے ہو تم، جنت تمہارے لیے ہے. جنت تو تلواروں کے سائے میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا تلواروں کے سائے میں ہے. اور تم تلوار سے بھاگتے ہو، تم کو کیسے جنت ملے گی؟ پھر اس کے بعد جو ہے ان کے جرائم بیان کرتے ہوئے قل من کان عدوا لجبریل سے جو سلسلہ چلا ہوا ہے مولانا 4-5 آیتیں ہیں، ذرا سا ان کو دیکھیے کیا ہے. قل من کان عدوا لجبریل، پڑھ دیجیے اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. اے نبی پوچھو جو اللہ کا انکان عدوت جو جبریل اور میکال کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن. یہی ہے قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزل على قلبك بإذن الله. یہی ہے پہلے وہ ہے بات ترجمہ کریے. کہو جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ خدا کا دشمن ہے، کیونکہ خدا ہی کی اذن سے جبرائیل نے اس کتاب کو تمہارے دل پر نازل کیا جو ان کتابوں کو سچا کر دینے والی ہے، اسی سے پہلے موجود ہے، جو ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے. جو لوگ اللہ کے، اس فرشتوں کے، اس رسولوں کے اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں وہ کافر ہیں. اللہ کافروں کا دشمن ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اہم ترین آیت ہے جو جبریل کے دشمن ہے، میکائیل کے دشمن، اللہ کے دشمن. یہی نا جبریل کے دشمن ہے، ہوا کہ یہود جبریل کے دشمن تھے، جبریل کے دشمن ہے. اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہود جبریل کے دشمن ہے. جبریل کے دشمن کیوں ہوں گے یہود؟ کئی وجہ سے. ہاں کس وجہ سے؟ ایک تو یہ ہے کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کی مدد کرتے رہے
اس وجہ سے بھی جبرائیل علیہ السلام کو وہ یعنی وہ جانتے ہیں کہ یہ تو مسلمان ان کے ساتھ ہیں، یعنی مسلمان ساتھ جبریل، یہ مطلب مسلمانوں کے ساتھ جبریل ہیں، اس لیے جبریل دشمن ہو گئے۔ اور ہو جائے جسے قرآن میں بھی بیان کیا اسی آیت میں، نزل القرآن علی قلبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل کرتے ہیں جو ان کے مخالفت میں جاتی ہے۔ گویا کہ جبریل ان کے دشمن اس وجہ سے ہوئے کہ جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا۔ ہاں جیسا کہ اس آیت میں تو جب جبریل نے نازل کیا تو جبریل کیوں دشمن ہو گئے؟ وہ اللہ کے احکامات لاتے تھے جبرائیل علیہ السلام، جو بھی کتابیں احکام ٹھیک ہے، تو وہ ان کو ناگوار لگتے کہ بھئی یہ کیا آفت آئی ہے کہ اس طرح سے ایک تفسیر میں آئی۔ ہاں بولیے صاحب حسن صاحب۔ ان کا یہ تھی ضد کہ ہمارے پاس کیوں نہیں آئی، جبریل علیہ السلام بنی اسرائیل پہ کیوں نہیں لے کر آئے، وہی تھی آخری وہی جو ہے آخری پیغمبر جو ہم میں سے کیوں نہیں ہے، ہم میں کیوں نہیں پیدا ہوا، یا اس پر وہی ہوئے، یعنی آخری پیغمبر اگر کسی پر جاتا مبعوث کرنا تھا ہمیں مبعوث کرنا چاہیے تھا، یہ بات تھی۔ بولیے ان کی حقیقت کھل گئی، ہاں ان کی حقیقت کھل رہی تھی۔ ہاں، جبرائیل علیہ السلام کے پیغام جبرائیل انسانوں میں سے نہیں تھے، جبریل انسان میں سے نہیں، فرشتے ہیں۔ ٹھیک، تو بات کیا ہوئی بھائی؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ گویا جبرائیل علیہ السلام نے غلطی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نازل کی، یہ بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسرائیل کی یہودی میں آتی، اس لیے انہوں نے جبرائیل سے عداوت کی تو اس طرح سے وہ ہے کہ جبریل کو فرشتہ مانتے ہوئے وہ کہیں جبریل نے غلطی کی ہے۔ سوال یہ ہے جب فرشتہ مان رہے ہیں، بولیے جب فرشتہ مانتے ہیں جبریل کو، پھر جبریل جب چلے گئے ادھر لے کر تو تسلیم کرنا چاہیے نا، جبریل سے عداوت کیسی؟ خواجہ صاحب بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ تسلیم کرے فرشتہ ہے، جبریل فرشتہ ہے، میکائیل فرشتوں میں سے ہیں، تو پھر یہ دشمن کیسے کر رہے ہیں؟ ادھر لے گئے تو مان جانا چاہیے ان کو۔ بولیے بات آپ لوگ ذہن میں آ جاتی ہے کہ جبریل کو لانا تھا، وہ لے کر چلے گئے ادھر، ان کو تسلیم جبریل کو ہمیں جانا تھا کسی شخص کو، اور جبریل نے غلطی کی ادھر لے گئے، اس لیے گویا ابھی نہیں دیکھا تسلیم کر رہے ہیں کسی حد تک کہ یہ لا رہا ہے جبریل، پیغام خدا لا رہا ہے جبریل، یہ تو تسلیم کر رہے ہیں نا، ادھر سے ادھر لے گیا، جب لا رہا ہے جبریل لا رہا ہے تو پھر دیکھیے تو تسلیم کر رہے ہیں، یہ تو عجیب و غریب بات بن رہی ہے۔ اس طرح کے نظریے دیکھے پیچھے گزر چکے ہیں نا، وہ تسلیم کیسا تسلیم ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو ہم نے وہ سے مدد کی تھی، سکتا ہے کہ سلسلے میں یہود ذرا سے یہ اہم مسئلہ ہے تھوڑا سا، اس وجہ سے ہم چھیڑ رہے ہیں کہ عموماً ہماری تفسیروں میں اس کو روشنی نہیں ڈالی گئی ہے۔ ایک تفسیر وہی جو آپ بتا رہے ہیں، تو آپ بتا حسن صاحب جو بتایا ہے نا کہ صاحب وہ جبریل نے غلطی کی، ادھر لے کر چلے گئے، ادھر لے کر چلے گئے، میں تسلیم کر رہے ہیں کہ جبریل جو ہے خدا کے فرشتے ہیں، وہ لے کر ادھر چلے گئے ادھر، یہ ہے مسئلہ نا۔ اچھا آپ بتائیے صرف ان کی دشمنی کا جو ذکر ہے، جبریل اور میکائیل کی دشمنی کا ذکر ہے کیا؟ بولیے، صرف جبریل اور میکائیل کی دشمنی کا ذکر ہے؟ اللہ کے رسول کے بعد میں اللہ کا دشمن، کیا یہود اللہ کے دشمن مانتے تھے نا؟ یہ غور کیجیے، کیا ان کا صرف یہی ہے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے؟ بولے یہ ہے کیا ان کا؟ نہ، اور بھی ہے، جبریل کے دشمن ہے اور اللہ کے دشمن ہے۔ بھائی اللہ کے دشمن نہیں ہے کیا وہ؟ کیا یہود کہتے تھے کہ اللہ بھی ہمارا دشمن ہے؟ وہی جو جملہ دیکھیے ہے، وہی تو جملہ ہے، من کان عدو للہ وملائکتہ، ہے کہ نہیں؟ من کان آگے ہے، من کان عدو للہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، ہے نا؟ فإن عدو للکافرین، جو دشمن جبریل کا وہاں وہ بھی ہے کہ جو اللہ کا دشمن، جبریل کا دشمن، میکائیل کا دشمن، تو آپ بتائیے ہم کو جبریل کی دشمنی جو آپ کہہ رہے ہیں، کیا ان کا عقیدہ اللہ کا دشمن ہے؟
اللہ بھی ان کا دشمن ہے. بولیے خواجہ صاحب بات واضح ہو رہی کہ نہیں جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ نہیں واضح ہو رہی کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جبریل کو دشمن مانتے تھے. جی یہ کہہ رہے ہیں آپ نے. کیوں؟ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے. اس آیت سے یہ بھی تو ثابت ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کو دشمن مانتے تھے. بولیے نہیں اللہ کو دشمن ماننے تو پھر یقین کس کے اوپر رکھتے تھے؟ ہاں اب وہی سوچیے کہ یہ آخر آیت کا مفہوم کیا ہوگا. حسن صاحب جو بتا رہے ہیں کہ صاحب وہ ادھر جبریل ادھر لانا چاہے تو ادھر لے کر چلے گئے، اس لیے دشمن. یہ تو مضبوط بات نہیں ہو رہی ہے. یہ تو سن رہا ہے کہ ان پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ناراضگی ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بھی ان کو ناراضگی ہے نا. اللہ تعالیٰ سے بھی ناراضگی ہے. کیوں اللہ تعالیٰ سے ناراضگی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سوچیے کہ پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ سے ناراض کیسے ہوں گے؟ خواجہ صاحب دیکھیے وہ جو کہہ رہے ہیں نا بات وہی ہے. وہ سب جو ہے مفہوم نکلنا ہے اس سے. اگر جو یہ مفہوم وہ لے رہے ہیں وہ لے کے تو وہ مفہوم نکلنا ہے جو بتا رہے ہیں بالکل صحیح نکل رہا ہے. تو یہ بات الٹی جا رہی ہے. یہ تو بات صحیح نہیں. جن کے یہود کہتے ہیں اللہ دشمن، یہود کہتے ہیں جبریل دشمن، یہود کہتے ہیں میکائیل دشمن. ایسا کیسے ہوگا؟ سن رہے ہیں آپ امجد صاحب؟ اب ذرا سے بتائیے ہم کو. دیکھیے تفسیر جو کتابیں ہیں نا، جو تفسیر کی کتابوں میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بہرحال کلیئر کٹ نہیں ہے. کلیئر کٹ نہیں ہے. اس وجہ سے ہم اس کو ابھار رہے ہیں تھوڑا تاکہ آپ سمجھیں کیا ہے. اور کوئی صاحب کچھ روشنی ڈالیں گے بھائی؟ نہیں. ٹھیک. دیکھیے اس کا مسئلہ یہ ہے یہود نہ جبریل کے دشمن ہے نہ میکائیل کے دشمن ہے. وہ کیسے دشمن ہو سکتے ہیں؟ جبریل تو پیغمبروں کے پاس آتے ہیں. جن کے محبوب فرشتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ صاحب محبوب فرشتے نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید جو کہنا چاہتا ہے یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو آخری پیغمبر پر جب تم ایمان نہیں لاؤ گے، آخری کتاب پر ایمان نہیں لاؤ گے، جہاں پہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا تمہارا ایمان جبریل پر نہیں ہے، تمہارا ایمان میکائیل پر نہیں ہے، تمہارا ایمان کسی فرشتے پر نہیں ہے، تمہارا ایمان کسی کتاب پر نہیں ہے، تمہارا ایمان کسی پیغمبر پر نہیں ہے. اور جب کسی پیغمبر پر نہیں ہے تو تم دشمن سارے پیغمبروں کے ہوئے، سارے کتابوں کے تم ہوئے، اور سارے رسولوں کے تم دشمن ہوئے. تم خدا کے دشمن ہوئے. محبوب تم کہتے ہو تم خدا کے دشمن ہو. کیوں؟ جبریل جو اتارا ہے خدا کے حکم سے اتارا ہے نا. بولیے خدا کے حکم سے جبریل اتارا ہے. تو جب تم اس کتاب کو نہیں مان رہے ہو اس کا مطلب یہ ہوا تم توریت کو نہیں مانتے ہو. توریت تمہارا ایمان نہیں. کیوں؟ یہ کتاب کی خبر دی گئی تھی نا توریت میں. اس کتاب نہیں مان رہے ہیں تو گویا توریت کا تم انکار کر رہے ہیں. اس نبی کا تم انکار کر رہے تو مطلب تم نہیں سمجھتے کیا ہو رہا ہے. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا تم موسیٰ کو نہیں مانتے. موسیٰ پر ایمان کیسے ہو سکتا ہے تمہارا؟ جب اس کتاب پر ایمان نہیں لاؤ گے، اس رسول پر نہیں ایمان لاؤ گے تو کسی فرشتہ پر تمہارا ایمان نہیں ہوا. تم صرف جبریل نہیں میکائیل تمام فرشتوں پر تمہارا ایمان نہیں. اور ملائکہ پھر آ گیا نا کسی فرشتے پر تمہارا ایمان نہیں. کسی فرشتے پر ایمان نہیں. ایک فرشتہ کا انکار کرنا سارے فرشتوں کا انکار کرنا. ایک کتاب کا انکار کرنا ساری کتابوں کا انکار کرنا. ایک رسول کا انکار کرنا سارے رسول کا انکار کرنا. تم کہاں ہو؟ کیا سمجھتے ہو؟ تمہارا توریت پر ایمان رکھ جائے گا؟ اس محسن انسانیت تم انکار کر کے تم توریت کو محفوظ رکھ سکتے ہو اور حضرت موسیٰ کے تقدس کو تم پامال نہیں کر رہے ہیں؟ یہ نہیں سوچتے ہو ان کا تقدس محفوظ رہے گا؟ نہیں رہ سکتا. اور انسانوں میں سے رسول کا انکار کرتے تم جانتے ہو جو فرشتے ہیں جو انسانوں کے پاس آتے ان کا انکار ہو رہا ہے.
تم سمجھتے ہو ایک صرف ایک نبی کا انکار ہو رہا ہے، تم یہ سمجھتے ہو محمد صرف انکار ہو رہا ہے، اور اس محمد کے انکار سے تمام سلسلے نبوت حتیٰ کہ جو فرشتے ہیں جو انبیاء کے پاس آتے رہے ان کا بھی انکار ہو رہا ہے. اتنی موٹی سی بات تم کیسے لگے؟ اور اس سارے کا نتیجہ یہ ہوگا تم سب اللہ کے دشمن اللہ تمہارا دشمن ہے. ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آؤ. تم جو سمجھتے ہو کہ بہت آسان مسئلہ ہے، انکار کر دے اس قرآن کا، بس تم مسلمان ہے، مومن ہے، تمہارا ایمان حضرت موسیٰ پر ہے، تمہارا ایمان توریت پر ہے، تمہارا ایمان انجیل پر ہے، تمہارا ایمان حضرت عیسیٰ پر ہے. ارے نہ عیسیٰ پہ ایمان رہے گا، نہ انجیل پہ ایمان رہے گا، نہ موسیٰ پہ ایمان رہے گا، نہ توریت پہ ایمان رہے گا، اور نہ کسی نبی کو تمہارا ایمان رہے گا. قرآن مجید جو منطقی استدلال اس کا ہے، اس کتاب پر ایمان نہ لانا، اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلے گا تمہارا ایمان تمہاری کتاب توریت، اس رسول پر ایمان نہ لانا منطقی نتیجہ یہ کہ تمہارا ایمان موسیٰ پر، اس کتاب پر ایمان نہ لانا منطقی نتیجہ تمہارا ایمان انجیل پر نہیں، تمہارا ایمان عیسیٰ پر. یہ سب جو پیغمبر انسانوں میں سے ہیں یہ بڑھے گا. کیا بڑھے گا؟ تمہارے میں جو پیغمبر جو فرشتے ہیں ان پر بھی تمہارا ایمان نہیں ہے، اور آخر جو ہے تو اللہ پر تمہارا ایمان نہیں ہے. یہ منطقی استدلال قرآن نہیں کر رہا ہے، یہ بتانا مقصود ہے. ورنہ وہ بات آپ جو ہے پتہ نہیں آپ لوگ ذہن میں یہ شبہات پیدا نہیں ہوتے کہ اس سے جو ہے کیسے وہ جبریل کو مارنے لا گیا ادھر وہ دشمن ہو گئے. خاجہ صاحب تو صحیح ہے. پہلی آیت میں جو ہے کہ جبریل کا ذکر کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام قرآن نازل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کا طبیعی نتیجہ تو وہی ہوگا جو آپ بتائیں. نیچے والی آیت میں سب پوری آیت نیچے والی آیت میں جو طبیعی نتیجہ بتایا گیا وہ وہی ہے جو آپ نے اس کی تشریح فرمائی. جزاکم اللہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے.